بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے لیے افغانستان ایک ناسور بنا ہوا ہے پچھلے 30 سالوں سے، اور یہ ناسور مسلسل رستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں قربان کر دیں۔ ہم نے اپنی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا۔ موجودہ صورتحال میں ہجڑوں کی جو فوج ہے افغانستان میں، وہ بغیر مقابلہ کیے پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہے اور طالبان آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری نے ابھی میڈیا سے بات کی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغان حکومت کو فضائی سپورٹ دیتے رہیں گے، جب جب وہ ہم سے ریکویسٹ کریں گے ہم انہیں پوری مدد فراہم کریں گے۔ لیکن انہوں نے کھل کے یہ بات کہی ہے کہ نیچے گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہوگی یہ حکومت کا کام ہے دیکھنا۔ وہاں کی حکومت جتنی اچھی لیڈرشپ دے گی اتنے اچھے نتائج انہیں ملیں گے۔ انہوں نے ساتھ جتایا کہ افغان حکومت فورسز کے پاس ایئر فورس ہے جو دوسری پارٹی کے پاس نہیں ہے، جو ماڈرن اسلحہ ہے وہ دوسری پارٹی کے پاس نہیں ہے، جو نمبرز ہیں شیئر یعنی تعداد وہ بھی افغان فورسز کی زیادہ ہے، دوسری پارٹی کی اتنی تعداد بھی نہیں ہے، تو ہر لحاظ سے ایڈوانٹیج رکھتے ہیں غنی کی جو فوج ہے، غنی کی جو حکومت ہے۔ اس کے باوجود اگر گراؤنڈ سے وہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ان کا گراؤنڈ پہ جو بھی ایکشن ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اب امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے، یہ پینٹاگن کے پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ نیچے گراؤنڈ پہ جو حکومت ہے یہ اس کا کام ہے۔ ناظرین، صورتحال کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملا یعقوب جو ملا عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، کیا رپورٹ ہو رہا ہے۔ ابھی تک لوگ حیران ہیں یہ بیان سن کے، اور مغربی میڈیا تک اگر یہ رپورٹ ہوا اور انہوں نے رپورٹ کیا تو سب حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے کیا بات کر دی ہے۔ وہ میں آپ کو آگے چل کے پڑھ کے بتاتا ہوں ان کا بیان، لیکن میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ناظرین میرے سامنے آپ کو صاحب نظر آ رہے ہیں، یہ بلخ میں شاہین کارپس کے کمانڈر ہیں، ان کا نام ہے خان اللہ شجاعی۔ انہوں نے بیماری کا بہانہ کر کے ایک لیٹر لکھا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور یہ فرار ہو گئے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ازبکستان فرار ہو گئے ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ ہجڑوں کی فوج فرار ہو رہی ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ پاکستان کو الزام دے رہے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں ٹرینڈ چل رہا ہے سینکشن پاکستان، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون چلا رہے ہیں ٹرینڈ۔ یہ دیکھیں پاکستان پہ سینکشن لگانے کے حوالے سے ٹویٹر سپیس پہ کون موجود ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے گل بخاری۔ یہ ایک جنرل کی بیٹی ہیں اور یہ پاکستان پہ پابندیاں لگانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں، یہ آپ کو ایک اور صاحب نظر آ رہے ہیں، احمد وقاص گورایا نام ہے ان کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ بھینسا کے نام سے کوئی پیج بھی چلاتے تھے، انہوں نے بڑی گستاخیاں وغیرہ اور اس طرح کی بڑی حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے، بہرحال ان کو فرار کروا دیا گیا۔ یہ کیا چلا رہے ہیں، سینکشن پاکستان۔ اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں اور ان کے جو ساتھی، آپ ان لوگوں کے ساتھی کون ہیں یہ سمجھ لیں، یہ پی ٹی ایم والے یہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے اور ان کے ساتھ نون لیگ بھی ہے۔ جب جب پی ٹی ایم نے کوئی ایسا بیان دیا اور ان پہ سختی آئی، بلاول زرداری ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آرمی چیف نے بریفنگ دی آ کے نیشنل اسمبلی میں تو وہاں بھی بلاول زرداری نے علی وزیر کے حوالے سے بات کی کہ انہیں بولنے دیا جائے۔ علی وزیر کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ وہ جو بندہ کہتا ہے میں فوج کو لٹا دوں گا، اس بندے کے بارے میں معافی کی بات کون کر رہا تھا؟ بلاول زرداری۔ ان کو کہتے ہیں جی یہ ڈسینٹ ہے، پیٹریوٹک ڈسینٹ ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگ پاکستان پہ پابندیاں لگانے کا ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں افغانستان کی صورتحال کیا ہے۔ لیکن یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ امریکی گاڑیاں ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ، یہ طالبان کے قبضے میں آ گئی ہیں، کیونکہ جو ہجڑوں کی فوج ہے جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، میں ایسے الفاظ استعمال کروں گا ان کے لیے، لڑ خود نہیں سکتے، میدان میں کھڑے ہو نہیں سکتے، ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے ہم ہار رہے ہیں۔ یہ ہجڑوں کی فوج یہ ساری گاڑیاں چھوڑ کے فرار ہو گئی ہیں، یہ طالبان کے ہاتھ لگ گئی ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے پیچھے یہ راکٹس، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چیک کریں، یہ دیکھتے جائیں یہ کتنی بڑی کیشی ان کو ملی ہیں۔ اور اس طرح کی بے شمار میرے پاس تصویریں ویڈیوز پڑی ہوں جس میں زیادہ اسلحے کی نمائش ہوتی ہے، تو وہ یوٹیوب اس میں کمیونٹی اسٹرائک بھی لگا سکتے ہیں، میں دکھا نہیں رہا آپ کو۔ بے شمار اسلحہ چھوڑ کے یہ فرار ہو رہے ہیں۔ آج طالبان کو کوئی تقریباً 150 سے 200 وہ جو ڈبل کیبن گاڑیاں ہوتی ہیں وہ مل گئی ہیں جو ان کی فوج چھوڑ کے بھاگ گئی ہے۔ یہ صورتحال ہے اس ٹائم افغانستان میں، ایک کے بعد ایک اور کیپٹل ان کا گرتا چلا جا رہا ہے۔ ان کی جو کمانڈرز ہیں وہ فرار ہو رہے ہیں اور الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں، تو پاکستان نے کہا کہ انف از انف۔ آج پاکستان کے وزارت خارجہ کی طرف سے شاہ محمود قریشی نے پریس بریفنگ کی اور جان بوجھ کے انگریزی میں کی انہوں نے، اور اس میں انہوں نے بڑی زبردست ایک ٹرم یوز کی ہے، پاکستان افغانستان میں امن کے لیے فیسیلیٹیٹر ہے، گارنٹر نہیں ہے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں۔ یہ پیغام دیا گیا ہے بھارت کو، افغانستان کو، اور کسی حد تک امریکہ کو بھی، کیونکہ امریکہ کی طرف سے کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں، ابھی تک کنفرم نہیں ہو پا رہی، وہ میں پھر اگلی ویڈیو میں یہ بات کر سکتا ہوں۔ پاکستان کا یہ واضح پیغام ہے، ہم مدد کریں گے جتنی کر سکتے ہیں،
لیکن ہم سے یہ نہ امید رکھی جائے کہ ہم گارنٹی دیں آپ کو امن کی. چاہتے کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان سے کیا چاہتے ہیں کہ طالبان سے کہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور غنی کے آگے سرنڈر کر دیں, تو ان کو عام معافی بھی مل جائے گی, غنی کی حکومت چلتی رہے گی اور معاملات چلتے رہیں گے. اب یہ ڈیمانڈز آ رہی ہیں افغانستان کی طرف سے. تو پاکستان کے لیے جتنا کچھ ممکن تھا وہ ہم نے کر دیا ہے, اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اتنے زیادہ سٹیز فال ہو رہے ہیں, ایک انبلیویبل سٹیٹمنٹ آیا ملا عمر کے بیٹے کا, جو اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں طالبان کو افغانستان میں. وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے تمام اپنے پائیاں ان سے کہا ہے مخالفین کے گھروں کا خاص احترام کریں, بغیر اجازت اندر نہ جائیں. ظاہر ہے گھروں میں عورتیں بچے ہوتے ہیں, جنہوں نے لڑنا ہے وہ تو باہر ہوتے ہیں, تو بغیر اجازت اندر نہ جائیں, گھر والوں کو کچھ نہ کہیں, وہاں کسی قسم کا جانی مالی نقصان نہ ہو. حکومتی عہدیدار یا کمانڈر اگر ثابت ہو جائے, جو کہ ایک اصول ہے دنیا میں, اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کمانڈر تسلیم اگر ہو جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں, عوام کو معاشی سرگرمیوں پہ ابھاریں, ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. ہماری چھوٹی سی غلطی کو دشمن بہت بڑا بنا کر پیش کرتا ہے, ہمیں سخت احتیاط کی ضرورت ہے. آج بات کی اپنے تمام جنگجوؤں سے. یہ طالبان کے عسکری کمیشن کے سربراہ ہیں, ملا عمر کے جو بیٹے ہیں, ملا یعقوب ان کا نام ہے, انہوں نے یہ بات کی ہے. اب اگر یہ مغربی میڈیا رپورٹ کرتا ہے تو دنیا میں کیا امیج جائے گا کہ یار ان کو جو مانسٹر بنا کے ہم پیش کر رہے تھے وہ تو بات سچ نہیں ہے. 36 خواتین کو رہا کروایا ہے جیل سے, جن کو انہوں نے قیدی بنا کے رکھا ہوا تھا. غلط ان کا استعمال کیا جا رہا تھا, ابیوز کیا جا رہا تھا ان کو, جن پر جو الزام لگتا ہے کہ یہ تو مال غنیمت سمجھ کے عورتوں کو لے جاتے ہیں, یہ وہ چھڑا رہے ہیں الٹا عورتوں کو, اور انہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جائیں اپنے اپنے گھروں کی طرف. یہ آج کی ویڈیوز آ رہی ہیں باہر. وہ شاہ محمود قریشی نے ویسے تو نہیں کہا تھا نا کہ یہ بدلے ہوئے طالبان ہیں, یہ وہ والے نہیں ہیں جو 90 کی دہائی میں تھے, یہ بدلے ہوئے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں بھائی کہ ہم انٹرنیشنل روایات ہیں, قوانین ہیں, ہم ان کو فالو کر کے چلنا چاہتے ہیں, ہم نہیں وہ غلطی دہرانا چاہتے جو ہم نے پہلے کی تھی. یہ ناظرین آج کا نقشہ جاری کیا گیا, یہ جو آپ کو امبر کلر نظر آ رہا ہے, مالٹائی کلر کہہ لیں, ان سارے علاقوں پہ طالبان کا کنٹرول ہے. بیچ میں جو آپ کو لائٹ گرے سا کلر نظر آ رہا ہے جو علاقے متنازع ہیں, اور جو آپ کو بلو کلر نظر آ رہا ہے یہاں پہ صرف افغانستان کی حکومت کا کنٹرول ہے. یہ آج کی تاریخ کا نقشہ ہے. سب کو پتہ ہے کندھار میں لڑائی ہو رہی ہے, لشکر گاہ میں لڑائی ہو رہی ہے, رات میں لڑائی ہو رہی ہے, قندوز میں معاملات اسی طرح کے چل رہے ہیں. یہ آپ کو سارے لائٹ کلر کے علاقے نظر آ رہے ہیں. باقی تقریباً سارے علاقوں پہ طالبان نے کنٹرول کر لیا. اب یہ ہجڑوں کی فوج کا کام ہے نا انہیں روکنا, یہ ہمارا کام ہے. یہ بھی کام ہم آ کے کریں گے. ہم پہ الزام لگ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے پابندی لگاؤ, پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے. آپ اس نقشے پہ دیکھیں ذرا, جدھر قندوز ہے وہ پاکستان کے بارڈر سے پرے جگہ ہے. کابل زیادہ قریب ہے پاکستان سے, کندھار زیادہ قریب ہے پاکستان سے, لیکن اب تک جو انہوں نے ایکچولی قبضے کیے ہیں وہ زیادہ علاقے آپ کو وسطی شہر ریاستوں کے قریب نظر آئیں گے. لیکن پاکستان کے قریب علاقوں پہ جو ان کا مکمل اسپیشلی جو صوبائی دارالحکومتیں ہیں ان پر کم کنٹرول ہے, وہاں زیادہ ہے. 7 میں سے 6 جو صوبائی دارالحکومت پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ دوسری طرف ہے, پاکستان سے مخالف سمت ہے. پاکستان تو مدد کر ہی نہیں سکتا. آج پھر ہم نے کہا ہے, ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے, ہم نے پھر کہا ہے کہ اگر فوجی طریقے سے کسی نے قبضہ کیا تو ہم نہیں قبول کریں گے. بھائی اس سے زیادہ ہم کیا لکھ کر دیں, کیسے یقین دلائیں دنیا کو؟ اڈے دو گے تو سکون ہوگا, کیونکہ ان اڈوں سے چین اور آپ کے سی پیک پہ نظر رکھنی ہے. مقصد یہ ہے سارا. افغانستان کو تو یہ جانور سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے عرب ممالک میں جو تباہی پھیلائی, افغانستان میں جو گوانتانامو بے, ابو غریب جیل میں جو انہوں نے کیا ہے, یہ جانوروں سے بھی وہ سلوک نہیں کرتے اپنے علاقوں میں جو انہوں نے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے کیا وہاں پہ. یہ ان کو جانور سمجھتے ہیں. ان کا ایشو یہ ہے ہی نہیں. ایشو ان کا یہاں ہے چائنا, پاکستان, اور ان کو اڈے چاہیے. اس سے جب تک آپ نہیں دیں گے, آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کیونکہ بول دیا ہے, یہ آپ پہ الزام جاری رکھیں گے, یہ سینکشنز کی تلوار بھی لٹکائیں گے, یہ آپ پہ پابندیوں کی بڑی باتیں کریں گے. اس دوران پاکستان کو چین کی انتہائی ضرورت پڑے گی, اور چین کو پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان اگر ایک دفعہ خدا نخواستہ مجبور ہو کے دوسرے بلاک میں چلا گیا جیسے جاتا رہا پہلے, تو چین کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. تو اس دفعہ یہ ہونے والا نہیں ہے. پاکستان اپنی سائڈ چوز کر چکا ہے. اس دفعہ تبدیلی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں ایک اور بات یہاں پریڈکشن کر دوں اپنی لوکل سیاست کے حوالے سے بھی. اگر افغانستان کی صورتحال نہیں سنبھلتی اگلے 1 سال کے اندر تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو سوچنا بھی چھوڑ دیں کہ انہیں کوئی ضمانتیں بھی ان کی کوئی ضبط ہونے سے بچا سکتا ہے. عمران خان کی اور تحریک انصاف کی حکومت کی ضرورت ہے پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ, ایز اے ریاست. بس میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں, وہ حکومتیں جو کہتی ہیں کہ فوج سب چلاتی ہے اور باقی سارے کٹ پوتلی ہیں, وہ حکومتیں پاکستان کا مفاد آگے نہیں لے کے جا سکتی ہیں, خصوصاً جو خطے کی صورتحال ہے. اس صورتحال کو انہیں دعا کرنی چاہیے کہ امن آ جائے افغانستان میں اگلے سال کے اندر,
ورنہ ان پارٹیوں کا صفایا ہونے جا رہا ہے. عمران خان کو شاید 2 سے بھی زیادہ مل جائے گی. یہ میں صرف خطے کی صورتحال کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اور یہ میری پریڈکشن ہے، یاد رکھیے گا اگلے الیکشن میں. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.